أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کا حق ادا کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے رہو۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، یہی تقوی سے قریب تر طریقہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ آسان تفصیل سے ہم نے پیش کیا۔ سورہ مائدہ میں، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ سورہ مائدہ میں کھانے پینے کی چیزوں کا بیان ہے۔ بہت سی معقولات ایسی ہوتی ہیں جو براہ راست صرف کھائی ہی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو معقولات اور کھائی پی جانے والی چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہیں، جیسے روپیہ۔ کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست روزگار کا ذریعہ ہوتے ہیں، کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست روزگار کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ ان کو بھی روزگار کا ذریعہ بنا لیا گیا، جیسے کہ عدالتی نظام میں لکھنا پڑھنا، گواہی دینا، جج بننا، نوٹری وغیرہ کی کارروائی، کمپوزنگ، کتابت، یہ سب کام جو ہیں اس زمانے میں اور پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں روزگار کا ذریعہ تھے۔ چونکہ یہ بھی روزگار کا ایک ذریعہ ہیں، اس میں بھی آمدنی ہوتی ہے، تو اس میں حلال اور حرام آمدنی اور جائز ناجائز آمدنی کے بارے میں بھی ہدایتیں دی گئیں۔ جو لوگ جج ہوتے ہیں یا گواہ ہوتے ہیں، جن کے جو فیصلے لکھتے ہیں، جن کے گواہیوں کی بنیاد پر فیصلے سنائے جاتے ہیں اور فریقین میں سے کوئی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور کسی کو مستحق قرار دیا جاتا ہے، یہ حق اور انصاف کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے آیات نمبر 8 اور 9 میں سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ ان 3 آیتوں میں پہلی آیت کا مضمون یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء، آیت نمبر 8 کا مضمون تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ ہے جو سورہ نساء میں گزر چکا۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ارشاد ہوا تھا اور یہاں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط فرمایا گیا۔ ترتیب جملے کی بدلی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں الفاظ کے تقدم و تاخر کو تاخر کی ایک لطیف وجہ ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ انسان کو عدل و انصاف سے روکنے اور ظلم و جور میں مبتلا کرنے کے عادتاً 2 سبب ہوا کرتے ہیں۔ ایک اپنے نفس یا اپنے دوستوں عزیزوں کی طرفداری، پہلی چیز۔ دوسری چیز کسی شخص کی دشمنی و عداوت، دشمنی کے نتیجے میں بھی انسان ناانصافی کرنے لگتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا روئے سخن پہلے مضمون کی طرف ہے کہ طرفداری نہ کرو جب انصاف کرنے کے لیے بیٹھو تم،
سورہ مائدہ کی اس آیت کا روئے سخن دوسرے مضمون کی طرف ہے کہ کسی قوم سے دشمنی کے نتیجے میں تم نا انصافی نہ کرو اور غلط گواہی نہ دو. اسی لیے سورہ نساء میں اس کے بعد ارشاد ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی عدل و انصاف پر قائم رہو، چاہے وہ عدل و انصاف کا حکم خود تمہارے نفوس، تمہارے والدین اور عزیزوں و دوستوں کے خلاف پڑے. سورہ مائدہ کی اس آیت میں جملہ مذکور کے بعد یہ ارشاد وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کرنے لگو. اس لیے سورہ نساء کی آیت کا حاصل یہ ہوا کہ عدل و انصاف کے معاملے میں اپنے نفس اور والدین اور عزیزوں کی بھی پرواہ نہ کرو، اور اگر انصاف کا حکم ان کے خلاف ہے تو خلاف ہی پر قائم رہو. سورہ مائدہ کی اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ عدل و انصاف کے معاملے میں کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے لغزش نہ ہونی چاہیے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے خلاف انصاف کام کرنے لگو. قرآن کریم نے اس مضمون پر کئی آیتوں میں مختلف عنوانات سے زور دیا ہے اور اس کی تاکید فرمائی کہ لوگ سچی گواہی دینے میں کوتاہی سستی نہ برتیں. ایک آیت میں نہایت صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی گواہی کو چھپاؤ نہیں، اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، جس سے سچی گواہی دینا واجب اور اس کا چھپانا سخت گناہ ثابت ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے اس پر بھی نظر رکھی ہے کہ لوگوں کو سچی گواہی دینے سے روکنے والی چیز دراصل یہ ہے کہ گواہ کو بار بار عدالتوں کی حاضری اور فضول قسم کی وکیلانہ جرح سے سابقے پڑتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا نام کسی گواہی میں آ گیا وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اپنے کاروبار سے گیا، مفت کی زحمت میں مبتلا ہو گیا. اس لیے قرآن کریم نے جہاں سچی گواہی دینے کو لازم و واجب قرار دیا وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی معاملہ کی تحریر لکھنے والوں اور گواہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے. آج کی عدالتوں اور ان میں پیش ہونے والے مقدمات کی اگر صحیح تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ موقع پر کے اور سچے گواہ شاذ و نادر کہیں ملیں گے. سمجھدار شریف آدمی جہاں کوئی ایسا واقعہ دیکھتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے کہ کہیں گواہی میں نام نہ آ جائے. پولیس ادھر ادھر کے گواہوں سے خانہ پوری کرتی ہے. نتیجہ اس کا وہی ہوتا ہے جو رات دن مشاہدہ میں آ رہا ہے کہ 5 مقدمات میں بھی حق و انصاف پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور عدالتیں بھی مجبور ہیں جیسی شہادتیں ان کے پاس پہنچتی ہیں وہ انہی کے ذریعہ کوئی نتیجہ نکال سکتی ہیں، انہی کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتی ہیں. مگر اس بنیادی غلطی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ گواہوں کے ساتھ شریفانہ معاملہ کیا جائے، ان کو بار بار پریشان نہ کیا جائے تو اچھے بھلے نیک سچے آدمی قرآنی تعلیمات کے پیش نظر گواہی میں آنے سے باز نہ رہیں گے. مگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ کی ابتدائی تحقیق جو پولیس کرتی ہے وہی بار بار بلا کر گواہ کو اتنا پریشان کر دیتی کہ وہ آئندہ اپنی اولاد کو کہہ مرتا ہے کہ کبھی کسی معاملہ کے گواہ نہ بننا. پھر اگر معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے تو وہاں تاریخوں پر تاریخیں لگتی ہیں، ہر تاریخ پر اس ناکردہ گناہ گواہ کو حاضری کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. اس طولانی ضابطۂ کارروائی نے جو انگریز اپنی یادگار چھوڑ گیا ہماری ساری عدالتوں اور محکموں کو گندا کیا ہوا ہے. قدیم سادہ طرز پر جو آج بھی حجاز اور بعض دوسرے ممالک میں رائج ہے، نہ مقدمات کی اتنی کثرت ہوتی ہے، نہ ان میں اتنا طول ہو سکتا ہے، نہ گواہوں کی گواہی دینا مصیبت بن سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ ضابطۂ شہادت، ضابطۂ کارروائی اگر قرآنی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے تو اس کی برکات آج بھی آنکھوں سے مشاہدہ ہونے لگیں. قرآن نے ایک طرف واقعہ سے باخبر لوگوں پر سچی شہادت ادا کرنے کو لازم و واجب قرار دیا ہے تو دوسری طرف لوگوں کو ایسی ہدایتیں دی ہیں کہ گواہوں کو بلا وجہ پریشان نہ کیا جائے، کم سے کم وقت میں ان کا بیان لے کر فارغ کر دیا جائے. لفظ شہادت اور گواہی کا جو مفہوم آج کل عرف میں مشہور ہو گئے وہ تو صرف مقدمات اور خصومات میں کسی حاکم کے سامنے گواہی دینے کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے. مگر قرآن و سنت کی اصطلاح میں لفظ شہادت اس سے بھی زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. مثلا کسی بیمار کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل نہیں یا نوکری کرنے کے قابل نہیں، یہ بھی شہادت ہے. کوئی مریض کے بارے میں لکھ دیا کہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا، چھٹی مل گئی اس کی، جھوٹا سرٹیفکیٹ بنایا تو یہ خلاف شہادت ہوگی.
شہادت زور ہے، گناہ ہے۔ اس میں واقعہ کے خلاف لکھا گیا تو وہ جھوٹی شہادت ہو کر گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح امتحانات میں طلبہ کے پرچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے، مارکنگ ایک شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے نمبروں میں کمی بیشی کر دی تو وہ بھی جھوٹی شہادت ہے اور حرام اور سخت گناہ ہے۔ کامیاب ہونے والے فارغ التحصیل طلبہ کو سند یا سرٹیفکیٹ دینا اس کی شہادت ہے کہ وہ متعلقہ کام کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ شخص واقع میں ایسا نہیں ہے تو اس سرٹیفکیٹ یا سند پر دستخط کرنے والے سب کے سب شہادت کاذبہ کے مجرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسمبلیوں اور کونسلوں وغیرہ کے انتخاب میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے، جس میں ووٹ دہندہ کی طرف سے اس کی گواہی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ شخص اپنی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے بھی اور دیانت و امانت کے اعتبار سے بھی قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے نمائندوں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ گواہی سچی اور صحیح ثابت ہو سکے، مگر ہمارے عوام ہیں کہ انہوں نے اس کو محض ہار جیت کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے ووٹ کا حق کبھی پیسوں کی عوض میں فروخت ہوتا ہے، کبھی کسی دباؤ کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ناپائیدار دوستوں اور ذلیل وعدوں کے بھروسے پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تو اور لکھے پڑھے دیندار مسلمان بھی نااہل لوگوں کو ووٹ دیتے وقت کبھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم یہ جھوٹی گواہی دے کر مستحق لعنت و عذاب بن رہے ہیں۔ نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کی عذر قرآن ایک دوسری حیثیت بھی جس کے شفاعت سفارش کہا جاتا ہے کہ ووٹ دینے والا گویا سفارش کرتا ہے کہ فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے۔ قرآن کریم میں کے الفاظ میں پہلے بیان ہو چکا، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، یعنی جو شخص اچھی سچی سفارش کرے گا تو جس کے حق میں سفارش کی ہے اس کے نیک عمل کا حصہ اس کو ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے یعنی کسی نااہل اور برے شخص کو کامیاب بنانے کی سعی کرتا ہے تو اس کو اس کے برے اعمال کا حصہ ملے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امیدوار اپنی کارکردگی کے 5 سالہ دور میں غلط اور ناجائز کام کرے گا، ان سب کا وبال ووٹ دینے والے کو بھی پہنچے گا۔ پھر اس آیت نمبر 8 اور 9 کو میں دوبارہ واضح کرتا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ عام طور پر عدالتوں میں فریقین کے حق میں فیصلہ کرنے والے کہ کسی فریق کے خلاف فیصلہ کرنے والے طرفداری کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں یا دشمنی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، یہ دونوں گناہ ہے اور جرم اور اپرادھ ہے۔ اس لیے جو لوگ عدالتی نظام سے جڑے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ نہ طرفداری کریں نہ کسی کی دشمنی کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔